ماشاءاللہ یہ اچھی کاوش ہے ان کی، دین کی معلومات کو آگے پھیلانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نذر اللہ عمرا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع، سرسبد و شاداب رہے، یعنی اس کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہو کہ جو میری بات کو سنے اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے۔ تو آپ ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ لے رہے ہیں اور امت کو یہ دین کا علم پہنچا رہے ہیں۔ اللہ حضرات کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے، یہ کاوشیں چلتی رہنی چاہیے تاکہ امت کو فائدہ ہو۔ ناظرین، آج آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، آج ہم آپ کو ایسی شخصیت سے ملا رہے ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ ہمارے شہر کی جان ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آج آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، آج ہم آپ کو ایسی شخصیت سے ملا رہے ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ ہمارے شہر کی جان ہے، اور بہت مسئلے دو ٹائم وہ ہمیں حدیث سے اور قرآن شریف کا درس دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی جو لوگ جو پرائیویسی کی جو سوالات ہیں، جو لوگ بیویوں سے کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور کوئی مسئلے ہوتے ہیں پرائیویسی، آپ بلا جھجک مفتی صاحب کو مسجد میں پا سکتے ہیں، وہاں آ کر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں بلا تکلف۔ چلو آئیے ملتے ہیں مفتی محمد بلال صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے مفتی بھائی ہیں، مفتی بلال بھائی، ماشاءاللہ ہمارے شہر کی جان ہے۔ یہ ان سے ہم نے بڑی مشکل سے ٹائم لیا ہے، یہ بڑی میرے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، بڑی نوازش آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تھوڑا سا چینل ہے یہ چھوٹا سا، آپ کو بھی تھوڑی سی تکلیف دی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکال کر دیا۔ ایک دو سوال پوچھ لیں آپ سے، ماشاءاللہ آپ کو تو آتے ہوں گے، ماشاءاللہ اتنے بڑے مفتی ہیں آپ۔ تو سب سے پہلے سوال پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی آیت مبارکہ ہے قرآن شریف کی جو سب سے بڑی آیت کہلاتی ہے؟ وہ سورہ بقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یعنی یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم آپس میں لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے یہ، آیت نمبر 182۔ بالکل صحیح، ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے۔ اچھا چلو دوسرا سوال کر لیتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں دنیا میں جو صاحب ترتیب کہلواتے ہیں؟ وہ شخص جس کی نمازیں 5 تک قضا اگر ہوئی ہیں اور چھٹی نماز قضا نہیں ہوئی اور انہوں نے 5 نمازوں کو ادا بھی کر لیا تو یہ صاحب ترتیب کہلاتے ہیں۔ اگر 6 نمازیں قضا ہو گئی تو صاحب ترتیب اس کا ختم ہو جائے گا۔ اچھا ان کی خاصیت کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی؟ یہ لوگ عصر کے بعد بھی سجدہ کر سکتے ہیں، نفلی سجدہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے اجازت ہے، ان لوگوں کی اجازت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ کرے۔ چلو ایک اور تیسرا سوال کر لیتے ہیں، تو رمضان شریف کا مہینہ ماشاءاللہ، رمضان کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ صوم وصال سے کیا مراد ہے؟ صوم وصال یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن روزے رکھتے تھے بغیر کچھ کھائے پیے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، لیکن امت کے لیے یہ روزے رکھنا منع ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے اس طرح کے مسلسل روزے رکھے۔ 3 دن 2 دن؟ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ مفتی صاحب آپ نے ماشاءاللہ سارے سوالوں میں صحیح سے جواب دے دیے ہیں۔ تو اب ہمارا ایک چیلنج سوال ہوتا ہے، اس کے لیے انعام ہوتا ہے، تو کیا پوچھ لیں آپ سے چیلنج سوال؟ جی بول تیار ہیں آپ؟ جی جی چلو ایک سوال پوچھ لیتے ہیں آپ سے چیلنجز۔ جس طرح جو ارکان ہیں دین کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ وغیرہ، اسی طرح ایک حدیث ہے جو ہر مسلمان کو لازمی آنی چاہیے، کہ بہت سے مسلمانوں کو اس کی حدیث کا نہیں پتہ، لیکن وہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حکم لے کر آیا ہوں، وہ حدیث سنائے ہیں۔ یہ چیلنجز سوال ہے ناظرین، دیکھتے ہیں مفتی صاحب کا آتا ہے کہ نہیں۔ اس طرح کی کئی روایتیں آتی ہیں، بعض جگہوں میں 5 چیزوں کا ذکر ہے اور وہ 5 چیزیں ہیں، لیکن جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں شاید وہ میرے علم میں نہ ہو، اور کسی بات کا علم نہ ہونا اس میں اگر آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پتہ تو اس سے اس کی کم علمی ظاہر نہیں ہوتی۔ کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مجلس کے اندر 40 سوال کیے گئے اور انہوں نے 33 کے بارے میں کہا لا ادری، کہ مجھے نہیں پتہ، اور صرف 7 سوالوں کو جواب دیا۔ اب وہ 5 چیزیں مختلف قسم کی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ ایک خاص حدیث ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سارا مسلمانوں کو، علماء کرام کا بھی یہ
जमहूर उलमा कराम का ये वो है फतवा है कि इसका आना ज़रूरी है हर मुसलमानों को, लेकिन हमारी बदकिस्मती है मुसलमान। देखिए नमाज रोज़ा हज ज़कात ये 4 तो हैं, ये तो उसके ये तो अरकान है, जो उसके हदीस है। जो उसके अलावा जिहाद भी हदीस में आता है 5 चीज़, वो जमात की नमाज, आपस की वाबस्तगी यानी आपस का एक दूसरे से ताल्लुक़, और हिजरत करना, जिहाद करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मामले के अंदर इताअत करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने 40 सवालों का जवाब भी दे दिया नाज़रीन। माशाल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफा करे, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके लिए इनाम के हकदार हैं, थोड़ी सी हमारी ये तरह से नजराना इनका ये है, और एक ये ऊद है, तो ये आप हमारा कबूल फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं, उन नेमतों में अल्लाह का हक़ है, इबादत अल्लाह का हक़ है। तो जिस अल्लाह ने आँखें सारे जिस्म के आज़ादी हैं, जो खिलाता भी है पिलाता भी है, उसका हक़ है उसकी इबादत करना। और इतना आसान कलिमे के 4 कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के 24 हरूफ हैं। इन 24 हरूफ में सिर्फ 24 घंटे अल्लाह ने बनाए और हरूफ भी 24 हैं। इन 24 घंटों में सिर्फ 1 घंटा या सवा घंटा अल्लाह ताला मांगते हैं, आए मेरे बंदे मेरे पास आ जा, अपने सर को मेरे सामने टेक दे, और क्या हय्या अलल फलाह, कि तू कामयाबी को हासिल कर ले। तो नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, किसी सूरत में भी माफ़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।